بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عادل ریاض، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بھی اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے، آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ڈیزولیوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939، اور اس کے آج ہم دو سیکشنز کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ سیکشن 1 میں ایکٹ کا ٹائٹل اور ایکسٹینٹ بتایا گیا ہے۔ ٹائٹل جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈیزولیوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939، اور اس کا ایکسٹینٹ ہول آف پاکستان ہے، ایک پورے پاکستان پر اس کو لاگو کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سیکشن 2 میں وہ گراؤنڈز بتائی گئی ہیں جن گراؤنڈز کو بنیاد بنا کر اگر کوئی وائف اپنے خاوند کے خلاف ڈیزولیوشن آف میرج کا دعویٰ کرنا چاہتی ہے، کیس دائر کرنا چاہتی ہے، مزید اس کے ساتھ آباد نہیں رہنا چاہتی، تو وہ گراؤنڈ سیکشن 2 میں ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں کہ کن گراؤنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایسی کوئی گراؤنڈ آپ کے کیس میں لاگو ہوتی ہے تو آپ جو ہے ڈیزولیوشن آف میرج کا جو دعویٰ ہے وہ سول کوڈ میں جا کے دائر کر سکتے ہیں۔ یہ کل ملا کے تقریباً 8 گراؤنڈز ہیں جو اس ایکٹ میں ہمیں پرووائڈ ہیں، اور ان کی آگے سب کلاسز بھی ہیں، جیسے کہ گراؤنڈ اے کے بعد اس کی گراؤنڈ 1 کے بعد اس کی سب کلاسز اے بی اور سی، اس طرح سے، تو وہ 1 بائی 1 میں آپ کو بتاؤں گا جی۔ سیکشن 2 کی جو پہلی گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ 1، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا خاون مسلسل 4 سال تک لاپتہ رہتا ہے، اس کے ویئر اباؤٹس اس کی وائف کو اس کے کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، تو وہ 4 سال گزرنے کے بعد بیوی اگر چاہتی ہے تو وہ سول کوڈ سے اپنی فیور میں تنسیخ نکاح کی ڈگری اسی سول گراؤنڈ پہ حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد گراؤنڈ 2 آ جاتی ہے۔ گراؤنڈ 2 میں بتایا گیا ہے مینٹیننس کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ مینٹیننس اگر کوئی خاوند پوری طرح سے فیل ہو جاتا ہے مینٹیننس پے کرنے کو، نان و نفقہ کسی قسم کا اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو پے نہیں کرتا، اور وہ مسلسل اسی طرح کا تاثر اپنے گھر میں 2 سال سے دیتا چلا آ رہا ہے، تو 2 سال گزرنے کے بعد بیوی اگر چاہتی ہے تو وہ سول کوڈ سے تنسیخ نکاح کے لیے رجوع کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جو گراؤنڈ 2 ہے اس کا سب سیکشن اے ہے کہ اگر جو وہ گراؤنڈز وہ کنڈیشنز جو مسلم فیملی لاز 1961 میں دوسری شادی کرنے سے پہلے ایک مرد پر لاگو کیے گئے ہیں، وہ انگریڈینٹس جو مرد نے پورے کرنے ہوتے ہیں، اگر ان کو وہ کمپلائی ود نہیں کرتا اور دوسری شادی کر لیتا ہے، تو دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی بیوی کے پاس سول گراؤنڈ دوسری شادی کے خلاف یہی آ جاتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ مزید نہیں آباد رہنا چاہتی، اور وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے سول کوڈ سے اسی سول گراؤنڈ پہ کہ اس نے وداؤٹ فالوئنگ دی رولز اینڈ سیکشنز آف مسلم پرسنل فیملی لا 1961 فالو نہیں کیے، تو لہٰذا وہ اب اس کے ساتھ آباد نہیں رہنا چاہتی۔ اس کے بعد سیکشن 2 کی جو گراؤنڈ 3 ہے وہ یہ ہے کہ خاوند اگر کسی پینل افینسز میں گلٹی قرار دیا جاتا ہے اور اس کو کم سے کم 7 سال سے لے کر یا 7 سال سے ابو اگر کچھ سزا امپوز ہو جاتی ہے، کورٹ آف جورسڈکشن جو کمپیٹنٹ کورٹ آف لا ہے اس کو 7 سال یا 7 سال سے زیادہ کی سزا دے دیتا ہے، تو اس سزا کے لاگو ہونے کے بعد بیوی اگر چاہے تو وہ اپنے خاوند سے اسی سول گراؤنڈ پہ کہ اس کو چونکہ یہ سزا ہو چکی ہے تو میں اس کے ساتھ مزید گزر نہیں کرنا چاہتی، سول کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور تنسیخ نکاح کی ڈگری اپنی فیور میں حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد گراؤنڈ نمبر جو ہے وہ 4 آ جاتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے جو بیوی کے بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ اگر فراہم کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے خاوند، اور یہی سلسلہ اگر 3 سال تک مسلسل چلتا رہتا ہے، تو بیوی 3 سال گزرنے کے بعد اس گراؤنڈ کو بنیاد بناتے ہوئے کہ یہ میری بنیادی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میں اس کے ساتھ مزید آباد نہیں رہنا چاہتی، اور وہ سول کوڈ سے تنسیخ نکاح کی ڈگری جو ہے وہ اپنی فیور میں جاری کروا سکتی ہے۔ اس کے بعد گراؤنڈ نمبر 5 آ جاتی ہے۔ گراؤنڈ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر فزیکلی آپ کے خاوند یا کسی عورت کا جو خاوند ہے وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے، عام زبان میں جس طرح کے وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس گراؤنڈ کو بھی بنیاد بنا کر بیوی عدالت جا سکتی ہے اور آپ کے
خلاف تنسیخ نکاح کی جو ڈگری ہے وہ جاری کروا سکتی ہے اپنے خاوند کے خلاف. اس کے بعد گراؤنڈ نمبر جو 6 ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ہسبینڈ ہے یا کسی عورت کا جو ہسبینڈ ہے وہ لونیٹک ہے, انسین ہے, یعنی کہ پاگل ہے, وحشی ہے, تو اس بنیاد پر بھی کہ ایک پاگل کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی, اسی گراؤنڈ کو بنیاد بنا کر دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے اور سول کورٹ سے تنسیخ نکاح اور ڈیزولیشن آف میرج کی ڈگری جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ اپنی فیور میں حاصل کر سکتی ہے. اس کے بعد اگر ایٹ دی ٹائم آف میرج جو لڑکی ہے اس کی ایج جو ہے وہ انڈر 16 ہے اور اس کے ولی والدین یا اس کے کسی گارڈین نے اس کا نکاح جو ہے وہ سر انجام پا دیا ہے کسی تھرڈ بندے کے ساتھ, تو اگر وہ چاہے تو یہ بھی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے ریزولوشن آف میرج کی کہ جو لڑکی ہے وہ انڈر 16 ہے, 16 سال سے کم عمر ہے, تو لہٰذا یہ شادی مزید نہیں چل سکتی. اس کے بعد گراؤنڈ نمبر 8 آ جاتی ہیں. ان گراؤنڈ نمبر 8 میں بہت ساری ایسی کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ اگر ان کنڈیشن میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی وہ عادات جو ہیں وہ آپ کے خاوند کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو آپ اس عادت کو, اس غلطی کو, اس کوتاہی کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اور اپنے فیور میں ڈیزولیشن آف میرج کی جو ہے ڈگری جاری کروا سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ وہ آپ کے جو بنیادی رویہ ہے گھر کے اندر وہ بڑا غیر مناسب رکھا جائے, نہ کہ لازمی بات ہے کہ کوئی مار پیٹ کی جائے, لیکن جو بنیادی حیثیت ہے گھر کے اندر وہ عورت کو نہ دی جائے, عزت نفس کو مجروح کیا جائے, تو اس گراؤنڈ پہ بھی عورت جو ہے وہ سول کورٹ سے رجوع کر کے آپ کے خلاف کیس دائر کر سکتی ہے. اس کے بعد اگر گراؤنڈ 8 کی سب کلاس بی کو دیکھیں تو اس میں بتایا گیا کہ اگر مرد کی جو عادات ہیں وہ مشکوک ہیں, مثلا غلط عورتوں میں کے ساتھ اس کے روابط ہیں, تو اس بنیاد پہ بھی آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے خلاف دعویٰ برائے تنسیخ نکاح دائر کر سکتی ہے اور آپ کے خلاف جو ہے وہ ڈگری حاصل کر سکتی ہے سول کورٹ سے. اس کے بعد جو سب سیکشن سی ہے اس کے مطابق اگر آپ کا جو خاوند ہے وہ آپ کو غیر اخلاقی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کے سے کوئی غیر اخلاقی جو عمل ہے وہ اس کا ارتکاب چاہتا ہے, تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے خاوند کے خلاف استعمال کر سکتی ہے ایک ویلڈ گراؤنڈ کے طور پر دعویٰ برائے تنسیخ نکاح کے اندر. اس کے بعد سب سیکشن ڈی آ جاتا ہے کہ عورت کے نام پہ اگر کوئی جائیداد ہے, کوئی پراپرٹی ہے, عورت کے پاس کوئی ایسٹس ہیں موویبل اموویبل جیسی بھی صورت میں, تو اگر جو اس کا خاوند ہے اس کو ڈسپوزس کرتا ہے, اس پراپرٹی سے, اس ایسٹ سے ڈسپوز آف کر دیتا ہے یا سیل آؤٹ کر دیتا ہے, کسی بھی طرح سے اس کو اس کی جائیداد سے محروم کر دیتا ہے, اور دوسری طرف اس کوشش میں بھی ہے کہ اس کے خلاف وہ جو اس کی بیوی ہے کوئی کسی قسم کی قانونی کارروائی نہ کرے, تو ان حالات میں بھی عورت اسی کنڈکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, اسی کنڈکٹ کو سول گراؤنڈ قرار دیتے ہوئے دعویٰ دائر کر سکتی ہے اور تنسیخ نکاح کی درخواست دائر کر سکتی ہے سول کورٹ میں. اس کے بعد سیکشن 2 کی گراؤنڈ 8 سب کلاس آ جاتی ہے ای. اس میں اگر کوئی کسی عورت کو اس کی مذہبی آزادی سے محروم کر دیا کرتا ہے اس کا خاوند, ایسے کسی جرم کا مرتکب پایا جاتا ہے, تو اس کو بھی بنیاد بنا کر عورت جو ہے وہ سول کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے. اس کے بعد اگر ان کیس خاوند کی 2 شادیاں اگر ہیں تو سیکشن 2 گراؤنڈ 8 کی جو سب سیکشن ایف ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر خاوند 2 شادیاں کر چکا ہے اور حقوق زوجیت یا دنیاوی معاملات جو دوسرے ہیں ان میں برابری نہیں برقرار رکھ پاتا, تو کوئی ایک بیوی بھی جو جس کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہو وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اور اپنے خاوند کے خلاف ڈیزولیشن آف میرج کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے. یہ تھا جی آج کا سیکشن 1, میں نے جتنا ہو سکا میں نے سمجھایا. سیکشن 2 ریزولوشن آف میرج ایکٹ کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ وہ کون سی گراؤنڈز ہیں
جن کو بنیاد بنا کے کوئی بھی عورت اپنے خاوند کے خلاف ڈگری حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. اس کے بعد آگے فردر سیکشنز کو نیکسٹ نشست میں ہم کور کریں گے, اور یہ جو گراؤنڈز ہیں ان کے اویلیبل ہونے کے بعد یا ڈگری جاری ہونے کے بعد وہ کون سے حالات ہیں, اگر وہ حالات ڈگری جاری ہونے کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ جو ڈگری ہے ڈیزولوشن آف میرج کی, یہ کتنی دیر کے لیے سسپینڈ ہو جاتی ہے, کن حالات میں کتنی دیر ہے, یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.